السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الکرام المہتدین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کے درس میں طہارت کے مسائل میں چند متعلقہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے نجاستوں کا بیان ہوا، یعنی کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں۔ اسی سے متعلقہ چند مسائل آج مختصر طور پر بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نجاست کو زائل کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا شرط ہے، ضروری ہے، یا پانی کا استعمال کیے بغیر بھی کسی ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے، نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ مٹی وغیرہ ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ناپاک چیز یا ناپاکی جو ہے نجاست، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، یا کوئی نجاست ہمیں اسے دور کرنا ہے، کوئی ناپاکی ہے اسے زائل کرنا ہے، اس سے چھٹکارا پانا ہے، تو کیا اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے، شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نجاست یا ہر ناپاکی یا ہر موقع پر ضروری نہیں ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر پاخانہ اور پیشاب سے فارغ ہوئے، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو وہ جو جگہ ہے پاخانہ اور پیشاب کے نکلنے کی جگہ، اس کو اب صاف کرنا ہے، وہاں پر جو ناپاکی لگی ہے، نجاست لگی ہے، اسے دور کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی پانی کے بجائے مٹی پتھر کا استعمال کرے، ٹیشو پیپر کا استعمال کرے، تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ نہیں، پانی ہو تو بھی پتھر، مٹی، ٹیشو پیپر اور اس طرح کی چیزیں جن کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے یا جن کے اندر ناپاکی کو دور کرنے کی صلاحیت ہے، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کافی ہے۔ پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ہے استنجا اور ایک ہے استجمار۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی غیر موجود ہو تبھی مٹی، پتھر یا ٹیشو وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پاخانہ اور پیشاب کی جو نجاست اور ناپاکی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور پانی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر، مٹی پتھر کا استعمال کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف مٹی پتھر کا استعمال کرے یا ٹیشو پیپر کا استعمال کرے یا اس طرح کی چیزوں کا جس سے گرچہ وہ پانی نہیں ہے لیکن اس سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے، تو یہ کافی ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو کیا آپ نے استعمال کیا؟ 3 پتھروں کے لانے کا حکم دیا، اور صحابی گئے پتھر تلاش کرنے کے لیے تو 2 پتھر پائے، تیسرا پتھر نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ وہ کیا اٹھا کے لے آئے تھے؟ گوبر۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ ناپاک ہے، اس کو پھینکو۔ ٹھیک ہے؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم دیا ہے کہ 3 پتھروں سے کم کا استجمار نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جب باہر جاتے تھے خانہ پیشاب کرنے کے لیے تو پتھروں کا یا مٹی کے ڈھیروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ تو
नजासत या नापाकी को दूर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पानी ही का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। इसी तरह से एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा जाअ अहदुकुम इलल मस्जिद, जब भी तुम में से कोई मस्जिद को आए, जब तुम में से कोई मस्जिद को आए, फलयंजुर, तो वो देखे, चेक करे, क्या, फ़इन रआ फ़ी नअलैहि क़ज़रन औ अज़न फलयमसहु, अगर उसके जूतों में, उसके चप्पल में, जूतों में गंदगी लगी हुई है तो क्या करे, फलयमसहु, तो उसे, मसह का मतलब क्या होता है, मतलब उसे, फलयमसहु का मतलब यहाँ पे कि उसे मिट्टी में रगड़ दे, मिट्टी में फेर दे। मसह किसको कहते हैं, जब हम वुजू करते हैं तो सर का मसह करते हैं, या तयम्मुम करते हैं तो चेहरे और हाथ का मसह करते हैं। मसह का मतलब होता है फेरना, मसह का मतलब होता है फेरना, जिसको देहात की जुबान में पोंछना कहते हैं, कहते हैं ना इसको पोंछ दो, साफ कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो वो देख ले कि कहीं उसके जूतों में, उसके चप्पल में गंदगी तो नहीं लगी हुई है। अगर गंदगी नहीं लगी हुई है तो ठीक है, और अगर गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ करने के लिए यहाँ पानी का हुक्म नहीं दिया कि पानी ही ज़रूरी है, मसह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसकी शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि मिट्टी में, मिट्टी से साफ कर ले, मिट्टी पर रगड़ ले, ज़मीन पर रगड़ ले अपने जूते चप्पल को, वो जूता चप्पल पाक हो जाएगा। ठीक है। तो इससे भी मालूम हुआ कि पानी का इस्तेमाल शर्त नहीं है, इन चीज़ों से भी नापाकी दूर हो जाती है। ठीक है। हर जगह की बात नहीं हो रही है, बाज़ मौक़ों पर। इसलिए वो हदीस आपने सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जूते में नमाज पढ़ रहे थे, सहाबाए किराम भी जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, है ना। फिर नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए, तो सहाबाए किराम ने भी अपने जूते उतार दिए नमाज की हालत में। सलाम फेरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कहा कि तुम लोगों ने जूते क्यों उतारे। तो सहाबा किराम ने कहा कि हमने आपको देखा कि आपने उतारा तो हमने भी उतार दिया, हम तो आप ही की पैरवी करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने तो इसलिए उतारा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझ पर वही लेकर आए कि आपके जूते में गंदगी लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है, इसलिए मैंने उतार दिया। इसलिए कि नापाकी की जूते या कपड़े वगैरह में या जहाँ पे नमाज पढ़ना वहाँ नापाकी लगी हो तो नमाज नहीं होगी जब तक कि उसको दूर ना किया जाए। तो मुझे पहले पता नहीं था, जब नमाज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वही की कि उसमें नापाकी लगी है तो मैंने उतार दिया। तुम लोगों ने क्यों उतार दिया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे एक बात ये समझ में आई कि जूते में, चप्पल में, जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बशर्ते कि वो पाक हो। जिस तरह कपड़ा पाक होता है, पहनने की चीज़ है, उसी तरह जूता चप्पल भी पहनने की चीज़ है। तो जिस तरह कपड़ा का पाक होना ज़रूरी है, उसी तरह जूते चप्पल का भी पाक होना ज़रूरी है। जिस तरह कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, उसी तरह से जूते चप्पल पहनकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज की मस्जिदों में मुनासिब नहीं है कि आदमी जूता चप्पल लेकर अंदर जाए और पहनकर नमाज पढ़े। ठीक है। इसलिए कि आजकल की मस्जिदें बिल्कुल साफ़ सुथरी, मुज़य्यन, उस पर क़ालीन बिछे होते हैं और जो है ना टाइल्स लगे होते हैं, है कि नहीं। पहले का ज़माना क्या था कि कच्ची मस्जिदें होती थी, ज़मीन कच्ची होती थी, है ना, पथरीली ज़मीन होती थी, धूप बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए जूते चप्पल पहनने का हुक्म है, उसमें नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। ठीक है। लेकिन अब कोई चप्पल और जूता लेकर मस्जिद में जाए तो ये मुनासिब नहीं है कि नहीं। क्यों, इसलिए कि कोई भी शख्स अपने बेडरूम में जूता चप्पल लेकर जाना पसंद नहीं करता है, गरचे वो पाक हो। तो गरचे पाक हो, आजकल की मस्जिदों में जूता चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाहर हैं, सफ़र में हैं, कहीं मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं, या जनाजा की नमाज है, जैसे कि मैदान में आमतौर से नमाज पढ़ते हैं,
تو وہاں اگر جوتے چپل پاک ہوں تو اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جنازہ کی نماز میں جوتا چپل اتار کے پھر اسی پہ پاؤں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یا تو آپ پہن کے نماز پڑھیں یا اتار دیں، آپ کی مرضی، لیکن اگر پاک ہے تو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ بات کیوں آئی یہاں پر؟ یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ چیک کر لے کہ کہیں اس کے جوتوں میں گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے مٹی میں صاف کر لے، ٹھیک ہے۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور انہی جوتوں میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں کہ مسجد میں جب کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لے کہ جوتوں میں کہیں گندگی تو نہیں لگی ہے، اگر گندگی لگی ہے تو اسے مٹی سے صاف کر لے اور پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہو، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ جوتا نکالنا اور جوتا پہننا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ عجیب طریقے سے باندھے رہتے ہیں جوتے کو، تو اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا نا، اگر پاک ہے تو جائز ہے۔ ہم نے کہا کہ آج کی مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ دل گوارا نہیں کرتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو سمجھایا جائے گا، ادب کا تقاضا ہے اور مسجد کی حرمت کا تقاضا، اور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، لوگوں میں اختلاف ہو جائے، اس وجہ سے منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، جیسے میں نے ابھی کہا جنازہ گاہ میں میدان میں ہوتی ہے نماز، تو نیچے کانٹے ہو، پتھر ہوں، یا دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہو، تو اگر آدمی چاہے جوتے چپل میں نماز پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی 2 حدیث میں نے پیش کی اس بات پر کہ جوتے اور چپل اگر پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ لوگوں کو، یہ نہیں کہے گا کہ دعویٰ سینٹر نے بتایا ہے کہ جاؤ مسجد میں جوتا چپل پہن کر نماز پڑھو، میں یہ اس کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں نے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں کیا۔ ہاں، اگر پاک ہے تو آپ چپل پہن کے کر سکتے ہیں، ہاں آپ کی مرضی، آپ اتار دیں، ننگے پاؤں پڑھیں، اور آپ کی مرضی کہ آپ پہن کے پڑھیں، دونوں جائز ہیں۔ جی ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ جوتے اور چپل میں نماز ہو جاتی ہے اگر وہ پاک ہو تو، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جاؤ جوتے چپل پہن کر، اس کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بعض سعودی فوجی سب مسجد میں جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس کی نماز ہو جائے گی اگر اس کا جوتا پاک ہے تو، کیونکہ جوتے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو بات ہماری کیا چل رہی تھی کہ پاخانہ پیشاب وغیرہ جو ہے اس طرح کی ناپاکی، اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ پانی ہے، پانی کا استعمال کرنا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے، ٹیشو اور مٹی پتھر اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے بھی اس ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو آیت ہے ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت زیادہ پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، پوچھا گیا اہل قباء سے، قباء والوں سے، کہ تمہاری تو قرآن میں تعریف کی گئی ہے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور مٹی پتھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی کہا اگر دونوں کا استعمال کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کا بھی استعمال کریں گے تو وہ کافی ہے۔ مدینہ میں جو قباء محلہ، وہ پورا ایریا جو ہے اس کو قباء کہتے ہیں، اس لیے وہاں مسجد بنے، اس لیے مسجد قباء اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ ایک یہ ہے کہ
کوئی پانی ناپاک ہے، اس ناپاک پانی کو کیا پاک کیا جا سکتا ہے؟ ناپاک پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو اس کا جواب بالکل ہاں، ناپاک پانی کو آج کل صاف کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ. اس لیے اسلام میں پچھلے زمانے سے اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ناپاک پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے. کیسے پاک کیا جائے گا؟ صاف کیا جائے گا، فلٹر کیا جاتا ہے. آج کے جدید آلات اور مشینری ہے، اس کا استعمال کر کے ناپاک پانی کو پاک کیا جاتا ہے، بلکہ پینے کے لائق بنا دیا جاتا ہے. تو اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ارے یہ پانی تو ناپاک تھا لیکن اب پاک ہو گیا. جی جی پہلے کیا تھا، پانی میں اور زیادہ بہت زیادہ پانی ملا دیجیے وہ پانی پاک ہو گیا. ہاں سمپل ہے. کوئی پانی ہے ناپاک ہے، جیسے یہ پانی ہے یہ ناپاک ہے، اب اس میں 2-4 بالٹی پانی ہم ملا دیں گے، اس کی ناپاکی ختم ہو گئی، یہ پانی پاک ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل کیا ہے، اصل جو ناپاکی ہے اس کو دور کرنا ہے. وہ ناپاکی دور ہو گئی، خلاص وہ چیز پاک ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی ملا دینے سے ناپاک پانی کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، لہذا وہ پانی بھی پاک ہو جاتا ہے. جی سمندر کا پانی تو پاک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. بارش کا پانی پاک ہے. مہاراشٹر وغیرہ میں بارش کا پانی پینے کے لیے شاید وہ لوگ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، فلٹر وغیرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو بارش کا پانی، سمندر کا پانی تو ویسے بھی پاک ہے. یہاں پہ ناپاک پانی کی بات ہو رہی ہے. مان لیجئے ایک تالاب ہے، حوض ہے، تالاب ہے، ٹب ہے، ٹھیک ہے، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا، وہ پانی ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے، یا بالٹی ہے، اس میں پانی تھا، بچے نے پیشاب کر دیا. اگر اس پانی کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پانی ملا دیجئے. اتنا ملا دیجئے کہ ناپاکی جو نظر آ رہی تھی یا ناپاکی کا جو اثر تھا وہ اب محسوس نہیں ہو رہا، تو وہ پانی پاک ہو گیا. اچھا، تو یہ ناپاک پانی کو پاک کرنے کا طریقہ ہوا. ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، پاخانہ پیشاب لگ گیا، اس کو کیسے پاک کریں گے؟ پانی کے ساتھ. پانی سے اس کو دھویا جائے گا، ہے نا؟ پانی سے اس کو دھویا جائے گا، رگڑا جائے گا، نچوڑا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو نجاست ہے، ناپاکی ہے، وہ زائل ہو جائے، دور ہو جائے. جہاں لگا ہے اگر صرف اسی جگہ کو آپ دھو لیتے ہیں پانی سے تو کافی ہے. ہاں، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہ کافی ہے. اچھا، ناپاک زمین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی اس پر بہا دیں گے، زمین پاک ہو جائے گی. حدیث وہی دیہاتی والی جو اس نے پیشاب کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور بہا دیا، زمین پاک ہو گئی. اسی طرح سے زمین پہ اگر کسی نے کبھی پیشاب کر دیا ہے یا پاخانہ کر دیا لیکن اس پر ایک عرصہ گزر گیا، ایک مدت، ایک وقت گزر گیا، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ زمین کبھی ناپاک تھی، تو زمین پاک مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ پاک مانی جائے گی. زمین خشک ہو گئی سورج کی شعاؤں سے، ہواؤں سے، ایک عرصہ، ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ ناپاکی جو عین ناپاکی ہے، عین نجاست ہے، وہ زائل ہو گئی، تو خلاص وہ زمین اب پاک ہو گئی. ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ پخانہ پیشاب کا اثر ہے یا رنگ ہے یا بو ہے یا مزہ ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. گرچہ یقین ہے کہ کبھی اس پر ناپاکی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ناپاکی کا کوئی اثر نہیں ہے، تو وہ زمین پاک مانی جائے گی، پاک سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہاں، اصل کیفیت دیکھی جائے گی. جی، کیفیت دیکھی جائے گی. اور وہ بھی آپ نے بھی سنا، مٹی جو ہے نا، جس طرح سے پانی پاک کرنے کی چیز ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ پاک ہوتی ہے اور پاک کرنے کی چیز ہے. اس لیے تو تیمم میں ہم مٹی کا استعمال کرتے ہیں. تیمم میں مٹی کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی ہاں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے لیے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین جو ہے نا پوری کی پوری زمین کیا ہے، مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی سجدہ کرنے نماز پڑھنے کی جگہ، و طہورا اور پاک۔ معلوم ہوا کہ مسجد پہ کوئی کھڑے کھڑے یوں ہی زمین پر کھڑے کھڑے بغیر کچھ بچھائے ہوئے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی اگر وہ پاک ہے زمین تو۔ اس طرح سے تیمم میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ناپاک چیز اگر ختم ہو گئی، ناپاکی نجاست، تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ ایک ام المومنین ہیں، ایک صحابیہ ہیں، غالباً ام المومنین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں جو ہیں نا بہت لمبا لمبا جو ہے لباس پہنتی ہیں، ٹخنے سے نیچے، پاؤں سے نیچے، یہاں تک کہ زمین پہ کپڑے لگتے رہتے ہیں، تو زمین پہ بعض جگہ ناپاک زمین ہوتی ہے، تو کیا ہم کیسے پاک کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورتوں کی طرف سے، تو آپ نے کہا کہ ساری زمین تو ناپاک ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ناپاک زمین ہے اور وہ ناپاکی لگ گئی ہوگی کپڑے میں، تو اور جو تم چلو گی پاک زمین بعد میں آتی ہے تو اس سے وہ پاک ہوگی۔ اگر کچھ ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے تو خلاص وہ پاک سمجھو اس کو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مسجد کو آئے تو وہ دیکھے کہ جوتے میں ناپاکی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اگر لگی ہے تو صاف کریں گے، نہیں لگی ہے تو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حدیث گزری ہے کہ نہیں گزری؟ جی قالین وغیرہ کو کیسے صاف کریں گے؟ آج کل قالین کا زمانہ ہے، گھر میں قالین، بچے نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اب پورا قالین کیا اس کو اٹھائیں گے زمین سے؟ ہاں تو پورے قالین کو اٹھانا اور اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں پہ ناپاکی گرے وہاں پہ پانی ڈالیے، ٹھیک ہے، اسپنج وغیرہ ہو تو اس کے ذریعے سے اس کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کل تو مشین وغیرہ، ویکیوم وغیرہ اور کیا کیا اس میں ڈال کے جو ہے نا کیمیکل وغیرہ ڈال کے بھی اس کو صاف کرتے ہیں، تو اس طرح سے صاف کر لیے تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ ہاں پانی کا استعمال کرنا ہے جی، اس لیے کہ وہ ناپاکی تو اندر تک چلی جاتی ہے نا، تو پانی کا استعمال کرنا ہے، اس کو کھینچنے کی کوشش کرنی ہے، جو ناپاکی اندر چلی گئی ہے مشین سے کھینچیں یا اسپنج وغیرہ سے اس کو جذب کریں، تو اس طرح سے قالین پاک ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا کو اٹھایا جائے اور پانی میں ڈبویا جائے سب کو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، مرے ہوئے جانور کی جلد کیسے پاک ہوتی ہے؟ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن ایک ترتیب سے یہاں پہ پھر سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مرا ہوا جانور ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس کا چمڑا، جلد بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ دباغت، اس کا نام ہے دباغت دینا، دباغت دیں گے نمک وغیرہ چھڑک کر یا کیمیکل وغیرہ چھڑک کر، تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہے تو اصل وہ ناپاک مردہ جانور کا چمڑا، لیکن چونکہ وہ فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں جوتے چپل بنانے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، تو اسلام نے اجازت دی ہے، اس کو پہلے دباغت دے دو، وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کا استعمال کرو۔ اس سے پہلے حدیث اس سلسلے میں گزر چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری سے ہوا، تو آپ نے کہا کہ کیوں ایسے پڑی ہوئی ہے مردہ بکری، اس کے چمڑے کو کیوں نہیں نکال لیے، اس سے فائدہ اٹھاتے؟ تو کہا گیا کہ یہ تو مردہ ہے، تو کہا کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی جلد، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا یہ حرام نہیں ہے، اور اس لیے فرمایا کہ الاحاب اذا دبغ فقد طہر، کہ جب چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ ترتیب ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ناپاکی کو دور کریں گے، بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اگر بچی ہے تو جس عمر کی بھی بچی ہو، دودھ پینے والی ہو یا کھانا کھانے والی ہو، اس کو پانی سے دھویا جائے گا، کپڑے پہ پیشاب کر دیا، کہیں پہ پیشاب، پانی سے دھویا جائے گا۔ اور اگر بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، کھانا اس نے شروع نہیں کیا ہے، تو پھر پانی سے دھونا ضروری نہیں، بلکہ پانی چھڑکنا ہے، ہاں پانی سے دھونا، ابھی جو کہا نا پانی سے دھونا، رگڑنا، نچوڑنا، یہ بچی کے پیشاب میں ہے، جو دودھ پی رہی ہو یا کھانا کھا رہی ہو، بچی جیسی بھی ہو۔ لیکن اگر بچہ ہے اور دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ابھی اس نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا ہے، تو پھر اگر اس نے پیشاب کر دیا تو پانی سے کپڑے کو دھونا، رگڑنا، نچوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی صرف چھڑک دیں اگر
تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے حدیث، ہاں ایسا کر دیں گے کافی، جہاں نظر آ رہا ہے وہاں پانی گرا دیجیے، ایسے چھڑک دیجیے کافی ہے۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ بول الجاریت یغسل و بول الغلام یرش، بچی کا اگر پیشاب ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر بچے کا پیشاب ہے یعنی جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے تو اس پہ پانی چھڑک دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے اور حکمتیں میڈیکل والے بیان کریں کہ لڑکی کے پیشاب میں زیادہ نجاست ہوتی ہے یا بدبو ہو، بچے میں کم، یہ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، جبکہ بچی کا پیشاب ایک ہی جگہ بہت ساری جگہوں کو یہ نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کی حکمتیں بیان کی گئی، لیکن ہمارے لیے حکمت یہ کہ نبی کا یہ حکم ہے، اس لیے ہمیں یہی کرنا ہے۔ ساتویں چیز اور آخری چیز، کتے اگر منہ مار دے کسی برتن میں تو اس کا بھی بیان ہو چکا ہے، کیا کریں گے؟ 7 بار دھویا جائے گا، 1 بار مٹی سے، 7 بار دھویا جائے گا، 1 بار مٹی سے، پہلی بار مٹی سے دھویا جائے گا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی کا یہی حکم ہے، اور میڈیکل والے اگر بتائیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کون سا جرثومہ ہوتا ہے، جب تک مٹی کا استعمال نہیں کریں گے، اگر کوئی مٹی کے بجائے صابن کا استعمال کرے یا پانی 7 کے بجائے 14 بار کرے تو نہیں، مٹی ضروری۔ تو اس طرح سے آج کا درس گویا کہ ختم ہو گیا۔ بس 1-2 چیز اور، بہت ساری چیزیں ہیں جو پانی تو نہیں ہے لیکن پانی کی طرح سے لیکوڈ وغیرہ ہوتا ہے یا بہنے والا ہوتا ہے، جیسے گھی وغیرہ، اور اس طرح کا جو آئٹم ہے، شہد ہے، گھی ہے، ڈالڈا ہے، تیل ہے، اس میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے، نجاست گر جائے، ناپاکی گر جائے تو کیا ہم پورا پھینک دیں گے اٹھا کے؟ مان لیا کہ کوئی چوہیا اس میں جا کے مر گئی، تو مردہ تو ناپاک ہوتا ہے، چوہا وغیرہ، ماؤس وغیرہ، اگر وہ مر جائے تو وہ ناپاک ہے، مردہ ہو گیا۔ اگر وہ گر جائے ان چیزوں میں، یا چھپکلی وغیرہ ہے، مر جانے پہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر وہ گر جائے تیل میں، گھی میں، ڈالڈا میں، شہد میں، اس طرح کی چیزوں میں، کیسے صاف کریں گے؟ کیسے پاک کریں گے اس کو؟ کیا ہم پورا پھینک دیں؟ 10 کلو ہے، 15-20 کلو ہے، پورا پھینک دیں گے؟ جی ہاں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک چوہا جو ہے نا وہ گھی میں گر گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القوھا وما حولھا، القوھا وما حولھا فطرحوہ وکلوا سمنکم، چوہا کو اس میں سے نکال کے پھینک دو، اور جہاں پہ چوہا گرا ہوا ہے اس کے ارد گرد آس پاس سے بھی نکال کے گھی کو پھینک دو، باقی جو گھی ہے اس کو رہنے دو، اس کو کھاؤ۔ جیسے گھی ہے، آئل، ہاں، پورے میں مل جاتا ہے، تیل کے نیچے بھی چلا ہے۔ اگر اس طرح جیسے پیشاب وغیرہ ہے تو وہ پورے میں مل جائے گا، لیکن یہ مردہ چیز جو ہے ضروری نہیں کہ پورے میں مل جائے، چھپکلی ہے، چوہا ہے، اگر تیل میں گر جائے تو ضروری نہیں کہ پورے میں چلا جائے، اگر پیشاب وغیرہ اس طرح کی بہنے والی ناپاکی ہے تو پورے میں چلا جائے گا۔ اچھا، آخری چیز کہ کوئی ناپاکی تھی، نجاست تھی، اس کو آپ نے صاف کر دیا، اب صاف کرنے کے بعد بھی رنگ نظر آ رہا ہے اس کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے یا بو محسوس ہو رہی ہے، بار بار دھونے کے باوجود وہی حال ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بات، تو کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، جو اصل نجاست ہے، ناپاکی ہے، وہ اگر دور ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر اس کا اثر، رنگ یا بو یا اس طرح کی چیز محسوس ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پاک۔ دلیل اس کی کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حیض کا خون جو کپڑے میں لگ جاتا ہے، عورت کے حیض کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، پانی سے اگر دھو دیا تو وہ کافی ہے، اس کا اثر اگر نظر آ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آسانی ہے اسلام میں، سختی نہیں ہے۔ پانی کا آپ نے استعمال کر لیا، وہ نجاست دور ہو گئی تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ یہ ضرور نہیں کہ جب تک وہ اس کا کلر نظر آ رہا ہے یا اس کی بو محسوس ہو رہی ہے تب تک اس کو پانی سے دھوتے رہے، پانی برباد کرتے رہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وہ صرف کتے کے میں کہ 7 بار ہونا چاہیے، باقی کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے 1 بار 2 بار 3 بار کافی ہے، گرچہ اس کا بعد میں اثر نظر آ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کیجئے نا، پخانہ پیشاب کرنے کے بعد 3 پتھر کے استعمال کا حکم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3 پتھر کا استعمال کرنے کے بعد ناپاکی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ اثر تو باقی ہی رہتا ہوگا، کم سے کم کلر تو وہاں پر کا الگ ہی ہوگا، بو تو کچھ نہ کچھ آتی ہی ہوگی۔ پانی اور پتھر دونوں ایک تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی نے کیا کہا؟ 3 پتھر کافی۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ناپاکی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ناپاکی کو دور کرنے کے بعد اس کا تھوڑا بہت اثر نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام نے یہ آسانی دی ہے، پہلے کی طرح سے نہیں ہے۔ پچھلے ادیان اور دھرموں میں کیا ہوتا تھا؟ کپڑے پہ یا بدن پہ ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹا جاتا تھا، کاٹ کے پھینکا جاتا تھا۔ الحمدللہ اسلام میں آسانی ہے اس طرح کی۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس تمام ہو گیا۔ اچھا، ایک آخری چیز ایک بچی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا تھا کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال شرط نہیں ہے، یہاں پر ناپاکی کی بات ہو رہی ہے، حدث کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ پہلے ہی درس میں سن چکے ہیں طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدث کو دور کرنا اور ناپاکی کو دور کرنا۔ تو یہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی ضروری نہیں ہے، مٹی وغیرہ بھی کافی ہے، اس کا بیان ہوا۔ لیکن حدث کو دور کرنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ حدث کا مطلب کیا؟ جیسے بے وضو ہے وضو کرنا ہے، بے غسل ہے غسل کرنا ہے، وہ حدث کی حالت ہوتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے۔ پانی سے وضو کریں گے، پانی سے غسل کریں گے۔ ہاں، اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن بیمار ہے، پانی کا استعمال کرنے سے بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی مجبوری کی صورت میں مٹی سے تیمم کریں گے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یا تو پانی استعمال کرو یا تیمم کر لو، آپ کی مرضی، یا تو پانی استعمال کرو یا مٹی استعمال کرو۔ حدث کو دور کرنے میں یہ نہیں ہے، یاد رکھے گا فرق۔ حدث کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے پانی کا استعمال، مجبوری کی حالت میں مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں نجاست کو دور کرنے کے لیے، پخانہ پیشاب کی نجاست کو دور کرنے کے لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ کیا؟ پانی ضروری نہیں ہے، مٹی کا استعمال بھی، ٹیشو وغیرہ کا استعمال بھی کافی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی حدث ایک بدن کی کیفیت ہوتی ہے، جب تک اس حالت میں رہیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے وضو ٹوٹ گیا ہے، یا احتلام ہو گیا ہے، یا ہم استری کی بیوی سے، تو وہ جو حالت ہوتی ہے اس کو حدث کی حالت کہتے ہیں، اس میں غسل کرنا۔ اگر پانی موجود نہیں ہے، ہاں، یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے پانی کے ساتھ، تو پھر تیمم کریں گے۔ کیا نجاست کو دور کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ پاک کرنے کی نیت کرنا ہے، جیسا کہ غسل فرض ہو گیا اس کو وہ ایک چیز ہے، وہی فرق ہے۔ ابھی جو فرق بیان کیا گیا حدث میں اور نجاست میں ہے نا، وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ حدث کو دور کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے وضو کرنا ہے، غسل کرنا، تو اس میں نیت ضروری ہے۔ لیکن ان ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ پخانہ پیشاب کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے یا کوئی بھی ناپاکی اس کو دور کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں۔ کسی بچے نے صاف کر دیا، وہ کپڑا پاک ہو گیا، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس بچے نے نیت ہی نہیں کی کپڑا کو صاف کرنے کی، طہارت کیسے طہارت ہوگی؟ نہیں، وہ ناپاکی اور نجاست کو دور کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ نجاست دور ہو گئی، خلاص وہ چیز پاک ہو گئی۔ لیکن حدث کو دور کرنے کے لیے یا تو وضو کیا جاتا ہے، یا غسل کیا جاتا ہے، یا تیمم کیا جاتا ہے، اس میں نیت ضروری ہے، اس میں نیت
ضروری ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو نہیں ہوگا، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، بغیر نیت کے غسل نہیں ہوگا۔ ہاں نیت اب کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کہنا ہی نہیں چاہیے، بدعت ہے زبان سے نیت کرنا، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔